اور ہماری چھوٹی سی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے۔ میں آپ کے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد آپ حضرات کے لیے کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا ہے میں نے۔ آپ بغیر کھائے نہ جائیں۔ اس سے پہلے میں چند باتیں مدرسے کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کو میں 5-7 منٹ میں ختم کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں میزان قائم کروں گا قیامت کے روز۔ آپ حضرات خاموش ہو جائیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے روز میزان قائم کروں گا، ترازو قائم کروں گا۔ تو داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ وہ ترازو کیسے ہوگی؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ ترازو دکھائی تو داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لیکن مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر ترازو کا ایک پلڑا سمایا ہوا نہ ہو۔ زمین کے تمام حصے کو ایک پلڑے نے سمایا ہوا تھا۔ تو اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اس ترازو کو آپ کیسے بھریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کھجور کا گٹھلی کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، میں اس ترازو کے پلڑے کو آدھے کو بھر دوں گا۔ میرے بھائیوں، بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو جسم ہے اس کو تو تولا جا سکتا ہے، جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ہم، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تولے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک گنہگار بندے کو اللہ بلائے گا اور اس سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ تمہارے اعمال نامہ ہیں اور تمہارے بہت ساری بدعمالیاں ہیں۔ وہ اپنے اعمال نامہ کو دیکھے گا، بدعمالیوں کو دیکھے گا، اس کی بدعمالیاں اتنی کثرت سے ہوں گی کہ حد نظر تک برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا اس کا اعمال نامہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ ان بدعمالیوں کو لکھنے پر جو فرشتے مقرر تھے، کیا میرے ان فرشتوں نے کہیں زیادتی تو نہیں کر لی؟ کہیں زیادہ تو نہیں لکھ لیا؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ بالکل کچھ زیادتی نہیں کی ہے، جتنا میں نے کیا ہے اتنا ہی لکھا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کاغذ کے چھوٹے سے پرزے کو اس بندے کو دے گا اور ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوا لے۔ بندہ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میری اتنی ساری بدعمالیاں، ڈھیر سارے گناہ، یہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ظلم نہیں ہوگا، جا اس کو تلوا۔ جب وہ اس کو تلوانے جائے گا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ تولا جائے گا تو اس کی ساری بدعمالیاں کا وزن کم ہو جائے گا اور اس اخلاص سے پڑے ہوئے کرنے کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر میں اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کے اعمال نیک صورت میں آتے ہیں۔ اب وہ مرنے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر
بڑھ رہی ہے تو وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ اور جب فاجر آدمی مرتا ہے میرے بھائیوں تو بری صورت میں اس کے نامۂ اعمال، برے عمل جو ہے قبر میں آتے ہیں اور اسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے تو کون ہے؟ مجھے تجھ سے بہت دہشت ہو رہی ہے اور مجھے تجھ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ اعمال اس کے جو برے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے برے اعمال ہوں، آج میں تجھے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ میں یہاں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اعمال کو شکل دے دے گا اور بندے کی مغفرت کرنے کے لیے اعمال کا وزن بڑھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی اور تلافی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ گار کو معاف کرے گا، چاہے وہ جواری ہو، شرابی ہو، زناکار ہو، اور وہ اللہ سے معافی تلافی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو ہم رمضان کے مہینے میں توبہ اور استغفار کریں، صدقہ اور خیرات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور لایانی فضول باتوں سے بچیں، جوا سے، زنا سے، شراب سے اور چغل خوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے۔ دیر رات تک جاگنے سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے علاقوں کے اندر دیر رات تک جاگا جا رہا ہے، پوری رات دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور غیر مسلموں کے علاقوں میں جا کر دیکھیے عشاء کی نماز پڑھ کر 9-10 بجے کے بعد ان کے یہاں سناٹا ہوتا ہے۔ ہم اپنی گلیوں میں کھڑے ہو کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ہماری نماز نہ ہمارے روزے نہ ہمارے سجدے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اور ہم لوگ صفائی کا خیال رکھیں، ہم لوگ اپنا گھر کا کوڑا اپنا محلے کے سڑک کے کنارے پر ڈالتے ہیں۔ ہم کتنا مہنگے پکوان کھا سکتے ہیں لیکن 200 روپیہ 100 روپیہ کوڑے ڈالنے والے کو کوڑے کے پیسے نہیں دے سکتے۔ اور شرابیں ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ پی جا رہی ہیں، غیر چاہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں شراب عام ہو جائے اور ان کی نسل شراب پی کر تباہ اور برباد ہو جائے۔ جن گھروں میں نشہ ہوتا ہے وہ گھر تباہ کے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ برائیوں کا ارتکاب کرنے سے بند کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنی بڑوں کا اکرام کریں، علماء کی عزت کریں، ائمہ کی عزت کریں اور اللہ سے معافی تلافی کریں۔